قرآن مجید کی آیت ہے ذکر شہداء کے لیے کہ کبھی بھی اس انسان کو مردہ تصور نہ کیا کرو جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ سانسوں کا رک جانا انسان کی اختتام کا نام نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی نگاہ میں موت تب انسان کو آتی ہے جب انسان کی فکر کو موت آ جائے۔ 1400 سال گزر گئے، اب عبداللہ الحسین کی فکر آج تک زندہ ہے۔ تو آج کے زمانے میں جو اصل جنگ ہے وہ جنگ افکار ہے، دا وار بٹوین دا آئیڈیالوجیز، کہ کون کس آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک آئیڈیالوجی یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی ہی کامیابی ہے، ایک آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم فکر الہی کے لیے اپنی جان کو قربان کریں۔ جسم نے تو ویسے ہی مر جانا ہے، ایک خاص ایج ہے انسان کی، اس کے بعد ہر انسان نے ایکسپائر ہو جانا ہے، لیکن سوال یہ ہے یہ زندگی گزار کے کس کی راہ میں اپنی جان کو دیتا ہے۔ تبھی خدا نے شہداء کے خون اور شہداء کی قربانی کو ایک مردے کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ فرمایا کہ شہید کا خون معاشرے کو حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ تبھی امام حسین کا لقب ہے یا سار اللہ۔ سار کا مطلب عربی میں دم بھی خون کو کہتے ہیں، سار بھی خون کو کہتے ہیں۔ یا سار اللہ یعنی اے خون خدا، کہ اللہ کی دین اسلام کی زمین کی اگر آبیاری ہوئی تو خون ابا عبداللہ الحسین سے آبیاری ہوئی۔ اور ہر زمانے میں وہ مسلمان کامیاب ہوا جس نے اپنی آئیڈیالوجی کو بچا کے رکھا۔ بغیر آئیڈیالوجی کے آپ کو لاکھوں مسلمان ملیں گے۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی آئیڈیالوجی ہے، کلمات چھوٹے ہیں لیکن فکر کتنی عمیق اور ڈیپ ہے کہ امیر المؤمنین بستر شہادت پر ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ حسن کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ایک باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنی زندگی کا نچوڑ اپنے بچوں کو بچا کر جاتا ہے، اور مولا علی کی وصیت صرف امام حسن کے لیے نہیں، ہر شیعہ کے لیے۔ فرمایا ظالم کے لیے دل میں کیا رکھنا؟ خصم رکھنا، نفرت رکھنا۔ سخت ترین احادیث و روایات ہیں، فرمایا اگر رتی برابر بھی کسی کے دل میں ظالم کے لیے نرم گوشہ بھی ہے، فرمایا اسے قیامت میں ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھیں، کتنی بھی عبادتیں کریں۔ فرمایا حسن کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ مظلوم کے لیے حمایت کرنا۔ اب یہ جتنے وہ شہید حسن نصر اللہ ہوں یا آج رہبر معظم کی شہادت ہو، کہ کس کی حمایت میں شہادتیں ہو رہی ہیں؟ فلسطین کے مظلوم مسلمان، ساری جنگ کی ابتدا تو فلسطین سے ہوئی نا۔ آج اگر شیعہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا دے تو آپ کو وہ کچھ مل سکتا ہے جو عرب حکومتوں کو شاید نہ ملے۔ یہی ایران تھا، شہنشاہ ایران کے زمانے میں پورے خطہ کو اگر کوئی دیکھتا تھا وہ ایران دیکھتا تھا، جس طرح آج کسی عرب ملک کو انہوں نے سونپا ہوا ہے۔ یعنی سینٹرلائز اگر ساری حکومتوں کا تھا وہ ایران تھا۔ اگر آپ ظلم اور ظالم کے ساتھ ہاتھ ملا دیں تو دشمن آپ کو سب کچھ دینے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے۔ لیکن ساری جنگیں کس بنیاد پہ ہو رہی ہیں؟ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، کہ اس کے بجائے کہ آپ 60 سال ذلت کی زندگی گزارو، 80 سال ذلت کی زندگی گزارو۔ کہ اسی گلف کی کنٹری میں جب یو ایس کے پریزیڈنٹ آتے ہیں تو آپ نے دیکھا تھا کہ مسلمان بچیاں 15 سال سے 18 سال بھی ان کی ایج نہیں تھی، اپنے بال کھول کے اور بالوں کو ہلا ہلا کے وہ کسی ملک کے پریزیڈنٹ کا استقبال کر رہی تھی۔ کس کی بچیاں ہیں؟ مسلمان بچیاں ہیں۔ کون سا اسلام جس میں اللہ نے حجاب کو کیا کیا؟ واجب کیا۔ تب سوال ہے کہ پھر سروں سے چادر اتار کے بالوں کو ہلا ہلا کے ان کو ویلکم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کی آئیڈیالوجی پہ چلنے والا ہوں۔ حجاب از اسلامک آئیڈیالوجی، میں اس آئیڈیالوجی سے دستبردار ہوں گا تب جا کے میں زائنسٹ لوبی کا پارٹنر بن سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں بن سکتا۔
آپ یہ بولو کہ میں حجاب بھی بچاؤں گا، میں غیرت اسلامی بھی بچاؤں گا، میں ساری چیزیں بھی رکھوں گا، دین میں آپ کے ساتھ ہینڈ شیک کروں گا، یہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ اس کی آئیڈیالوجی پہ نہ چلو۔ کل میں نے دجالی نظام پہ پڑھا، جب تک آپ اس کی آئیڈیالوجی کے پیروکار نہیں ہوگے، اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہے آپ کرو۔ مسلمان ملکوں کے وزراء جب ان کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو جب شراب سرو کی جاتی ہے تو وہ شراب کے گلاسز کو ان کے گلاس سے ملانا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے اٹ مینز میں آپ کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا۔ یہ جنگ آئیڈیالوجی ہے، اور جس نے بھی اس آئیڈیالوجی کا انکار کیا کہ 40 سے زیادہ ممالک ہیں لیکن ایک ملک بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے، پیسہ سب کے پاس ہے، پیٹرول سب کے پاس ہے، طاقت سب کے پاس ہے، کہ پچھلے زمانوں کے فرعون کہتے تھے ہمیں سجدہ کرو، آج کا فرعون کہتا ہے آپ کیسے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، قرآن کہتا ہے کہ ان کے بچوں کے گلوں کو کاٹتے تھے، ان کی عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اور صرف یہ کہتا تھا کہ کس کی بیعت کرو، میری بیعت کرو۔ کہ رہبر معظم کی تقریر میں تھا کہ آج کے زمانے میں جو غلامی ہے وہ پچھلے زمانے والی غلامی نہیں، اب ایک ماڈرن سلیوری ہے۔ پہلے آپ کو غلام بنانے کے لیے آپ کے ہاتھوں میں زنجیر باندھی جاتی تھی، پہلے غلام بنانے کے لیے گردن میں رسی باندھ کے آپ سے کام لیا جاتا تھا، لیکن آج رسیاں باندھنے کا زمانہ نہیں، آج ہاتھوں میں زنجیریں باندھنے کا زمانہ نہیں، یہ ماڈرن سلیوری ہے۔ ماڈرن سلیوری آپ کے برین کی سلیوری ہے، آپ کے دماغوں کو غلام بنایا جاتا ہے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے برین واش کیا جاتا ہے، اور اس قدر نظام ظلم میں کشش اور گریوٹی پیدا کی جاتی ہے کہ آپ کا بچہ پیسے دے کر بھی اس کی غلامی کرنا چاہے گا۔ آج پوری دنیا کی کریم جسے بولتے ہیں، وہ کریم آف ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، وہ IT اسپیشلسٹ ہوں، آج کہاں جا رہے ہیں، کس نظام کی خدمت میں جا رہے ہیں؟ آج ایک باپ سال کا 20-20 ہزار پاؤنڈ خرچ کر کے اپنے بچوں کو بھیجتا ہے وہاں، پیسہ آپ کا، بچہ آپ کا، انرجی آپ کے بچے کی، وہ سرو کس کو کر رہا ہے؟ انہی کی سوسائٹیز کو سرو کرتا ہے، انہی کے نظام کو سرو کرتا ہے۔ یہ ملٹی نیشنلٹیز کے لوگ ہیں جو انہی کے نظام کو سرو کر رہے ہیں، کیونکہ میری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، بس میرا یہ ہے کہ میں نے بچے کو پڑھانا ہے۔ بھئی پڑھا کے تم نے کس کی خدمت میں اس کو لگانا ہے؟ ایک سال کے $20-20 ہزار تم بچے پہ خرچ کر کے تم کس کا خادم بنا رہے ہو؟ مولانا میرا بچہ IT میں بڑا اسپیشلسٹ ہے، یہ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ تو آج آئیڈیالوجیز کی جنگ تھی، آج یہ ماڈرن سلیوری۔ اب ایک آئیڈیالوجی جو اہل بیت نے زندہ رکھی، جس کو ہم نظام ولایت کہتے ہیں، ہمارے نظام خلافت نہیں ہے، نظام ولایت ہے۔ 7ویں امام کا زمانہ، اگر امام کسی کو اجازت بھی دے رہے ہیں کہ کوئی ہارون کے دربار میں جا کے ہارون کو سرو کر رہا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کنڈیشن کے تحت تم سرو کر سکتے ہو۔ خط لکھا امام کو، فرمایا مولا میں آپ کی محفل میں بیٹھنے والا ہوں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ دعا پڑھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ اللہ کو راز و نیاز کرتا ہوں، مولا قد ذاق صدری، مجھے ہارون کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ کبھی روم کے بادشاہ آتے ہیں، یہاں پہ شراب سرو ہوتی ہے، یہاں پہ اوریانی اور فحاشی ہوتی ہے، مولا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، میرا دم گھٹتا ہے ہارون کے ساتھ بیٹھنے میں۔ امام نے جواب دیا کہ خبردار، ہمارا حکم ہے کہ وہیں بیٹھو گے۔ کیوں بیٹھوں گے؟ امام نے فرمایا ایک شرط پہ اس دربار میں کام کرنے کی اجازت ہے کہ اگر تم ہمارے شیعیان اہل بیت کے مسائل کو کیا کرو، حل کرو، موالیان امیر المؤمنین کے مسائل کو کیا کرو، حل کرو، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ فرما تم یہ کام کرو، ہم 3 دعائیں تمہارے لیے کرتے ہیں۔ ایک تو تمہاری نسل میں کبھی غربت نہیں آئے گی، تمہارے بچے غربت سے نہیں مریں گے۔ دوسرا، تمہارے سر پہ کبھی زندان کی چھت نہیں آئے گی، تم جیل میں نہیں جاؤ گے۔ تیسرا، دشمن کا تلوار اور نیزہ کوئی بھی چیز تمہارے بدن کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور تینوں وعدے پورے ہوئے۔ یہ مولا کا صحابی جب دنیا سے گیا تو ہارون کا بیٹا مامون نے اس کی بہت بڑی نماز جنازہ کروائی، مطلب مرتے دم تک دشمن کو پتا نہیں تھا یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے،
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔